کاشف بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کا بنیادی حصہ ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ نے حکم دیا میری محبت میرے نبی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اور بنیاد محبت جو ہوتی ہے، لوگ دنیا میں بھی اگر آپ کسی سے محبت کی بنیادوں کو اٹھا لیں تو ان بنیادی محبتوں میں سے یا تو وہ صاحب کمال ہوتا ہے، کوئی اس سے محبت اس کے کمال کی وجہ سے کر رہا ہے، یا صاحب جمال ہوتا ہے، اس کے حسن کی وجہ سے اس سے محبت کی جاتی ہے، یا صاحب علم ہوتا ہے، اس کے علم کی وجہ سے اس سے محبت کی جاتی ہے، یا صاحب احسان ہوتا ہے، اس نے احسان کیا ہوا ہوتا ہے تو آپ اس سے محبت کرتے ہیں۔ ہر مال والے سے محبت نہیں ہوتی ہے، لیکن جو مال والا آپ کا محسن ہوتا ہے اس سے آپ کو محبت ہوتی ہے۔ یہ چاروں چیزیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اتم درجے میں موجود ہیں۔ کمال، آپ سے کامل انسان کون ہو سکتا ہے؟ جمال، آپ سے زیادہ خوبصورت کون ہو سکتا ہے؟ علم، آپ سے زیادہ عالم دنیا نے روئے زمین نے دیکھا نہیں، اور آپ سے بڑا محسن اس امت کے لیے کون ہو سکتا ہے؟ لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت، آپ سے تعلق، آپ سے عقیدت، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اور اگر کوئی شخص ذرا سی بھی ایسی بات کرتا ہے کہ جس بات میں ذرا سا بھی عنصر اس بات کا آتا ہے کہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات یا آپ کی صفات یا آپ کے قدر یا آپ کی شان میں کوئی گستاخی کا تصور بھی کر رہا ہے، تو ہم اس بات پر اپنے ایمان کا جذبہ دکھائیں گے، غصہ دکھائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مال تقسیم کر رہے تھے، ایک آدمی آیا، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ انصاف نہیں کر رہے۔ فرمایا میں انصاف نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ خالد نے ولید نے تلوار نکالی، یا رسول اللہ میں اس کا سر قلم کر دوں؟ فرمایا نہیں، چھوڑ دو۔ کئی مرتبہ ایسا موقع آیا، صحابہ نے ایسے لوگوں کو کہ جو معمولی سی، سہیل ابن عمر جو ہے وہ آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کو ہاتھ لگایا، مغیرہ ابن شعبہ نے تلوار سے اس کو مارا۔ کہ ذرا سی بھی گستاخی کا کہیں سے عنصر آتا ہے تو ایمان کا تقاضا ہے کہ اس بات کے پر انسان کو غیرت آ جانی چاہیے۔ سلمان تاثیر نے یہ بات کہی کہ تحفظ ناموس رسالت یہ کالا قانون ہے۔ یہ اس آدمی کا ایک ایسی جرت تھی، اس کا ایمان گیا نہیں گیا یہ وہ جانے، اس کا اللہ جانے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے مترادف ہے۔ اب اس پر اگر ایک انسان کے ایمان میں ایسا جوش آیا کہ وہ اپنے آپ کو قابو نہ کر سکا اور اس نے اس آدمی کو قتل کر دیا، تو دنیاوی نقطہ نظر سے، قانونی نقطہ نظر سے بے شک اس نے غلط کیا ہوگا، میں یہ نہیں کہتا کہ اس نے صحیح کیا۔ قانونی نقطہ نظر سے آپ ایسے کسی بھی قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے، آپ کو اختیار نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص نے کوئی تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا کوئی آدمی اگر اپنی صحابی نے عرض کیا رسول اللہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو کسی کے ساتھ رنگے ہاتھوں دیکھ لے، فرمایا 4 گواہ لے کر آ جاؤ، تمہیں قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ عرض کیا رسول اللہ میری غیرت گوارا کرے گی؟ فرمایا اللہ کی ذات تجھ سے زیادہ غیرت مند ہے۔ قانون اجازت نہیں دیتا، تمہیں حکومت کے پاس جانا چاہیے، خلیفہ کے پاس جانا چاہیے، حکمران کے پاس جانا چاہیے۔ لیکن اگر ایک آدمی نے وہ کام کر لیا، وہ اپنے ایمان سے مجبور ہوا ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں ممتاز قادری مسلمان ہے، کافر نہیں ہے، اور اس نے جس کاز میں اور جس غیرت ایمانی میں وہ کام کیا ہے اس پر اللہ کے ہاں اس کو انشاءاللہ بہت بڑا اجر ملنے والا ہے۔ اور میں نے تو کل بھی ساتھیوں سے کہا کہ وہ شہید ہے اور اس کا درجہ بہت بڑا ہے۔ حکومت کو پھانسی دینی چاہیے تھی نہیں دینی چاہیے تھی یہ الگ ڈیبیٹ ہے، یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن ہمارے لیے ہمارے دلوں میں اس کے لیے جذبہ کیا ہو کہ ہائے کاش ایسے ناموس رسالت پر، ایسے میرے نبی کی عزت پر، ایسے میرے نبی کی آبرو پر، ایسے میرے نبی کے نام پر میں بھی قربان ہو جاؤں۔ ایسی ایک جان نہیں، ہزاروں جانیں بھی ہو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر میں قربان کروں، اس سے بڑھ کر میرے لیے کوئی بات نہیں۔ تو ممتاز قادری شہید ہے اور اس کو اللہ اس شہادت کے درجے کو قبول فرمائے، اس کی قربانی کو قبول فرمائے، اور ہمیں بھی اللہ رب العزت اپنے نبی کی اتباع پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔